فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان شراب پیتے ہوئے فوت ہو جائے تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کی موت وہ ایک یہودی کی یا کسی کرسچن کی موت ہے، وہ مسلمان موت نہیں مرا۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ جس صاحب یہاں پر اس سلسلے میں پہلی بات یہ ہے کہ اس بات پر تمام علماء کا اتفاق ہے کہ کلو مسکرن خمر و کلو خمر حرام، کہ نشے کی ہر چیز شراب ہے اور ہر قسم کی شراب مسلمانوں کے لیے حرام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورۃ المائدہ کے اندر واضح طور پہ بتا دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے صراحت کے طور پر جو شراب وغیرہ اسی جو نشے کی چیزیں ہیں ان کی تحریم کے بارے میں واضح فرما دیا۔ اور شراب کے سلسلے میں اگر کوئی شخص دنیا میں شراب پیتا ہے، اگر وہ مسلمان تھا اور وہ جنت میں جائے گا، اس کے گناہ معاف ہونے کے بعد، سزا ملنے کے بعد، تو اللہ رب العالمین اسے جو ہے جنت میں جو جنت کی جو شراب ہے تو وہ پینے کی اجازت نہیں دے گا، اسے محروم کر دے گا۔ اور دنیا کے اندر اگر سزائیں نافذ ہوں، ایسی صورت میں جو ہے شراب پینے والوں کو 80 کوڑے، یعنی اگر اسلامی حکومت نافذ قائم ہو تو وہاں پر ایسے لوگوں کو 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ اگر کوئی بندہ جو ہے شراب کا عادی ہے اور اس کے بعد یعنی بار بار شراب پیتا ہے تو اس کی سزا جو ہے اسلامی حکومت اس کے اوپر نافذ کرے گی، یہ باتیں تو واضح ہیں۔ لیکن اگر کوئی بندہ شراب پیتا ہے اور توبہ کر کے دنیا سے جاتا ہے تو پھر امید ہے کہ اس کی توبہ انشاءاللہ قبول ہو۔ لیکن اگر کوئی شخص شراب کو حلال سمجھ کر پیتا ہے تو اگر کوئی حرام چیز کو حلال سمجھنے والا ایسا شخص تو دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ جیسے لحم الخنزیر جو کہ حرام ہے اسے حلال سمجھتا ہے، شراب جو کہ حرام ہے اس کو حلال سمجھتا ہے، تو کسی حرام کو حلال نہ سمجھے، لیکن وہ حرام کو حرام سمجھتا ہے، پھر وہ گنہگار ہوتا ہے، یعنی گناہ کرتا ہے، اس کے بعد پھر اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہوتا ہے۔ ایسا شخص اگر دنیا سے جاتا ہے تو مسلمان اس کے لیے جنازے کی نماز پڑھیں گے اور اس کے لیے دعائے مغفرت کریں گے، اور اس کے بعد اس نے جو گناہ کیا ہے اس گناہ کی مغفرت ہوگی، کیا ہوگی، کس حد تک ہوگی، ان تمام باتوں کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورۃ النساء میں واضح کیا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ تو شرک کے علاوہ دیگر تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرنے کا وعدہ کرتا ہے، لیکن گناہ معاف ہونے کے لیے کہ اس بندے نے توبہ کی کہ نہیں، اور اس کی توبہ اللہ کے پاس قابل قبول ہوئی کہ نہیں۔ اگر اس کی توبہ قابل قبول ہوئی یا نہ ہوئی ان باتوں کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کے پاس اس کی توبہ قابل قبول نہ ہوئی تو اسے جہنم میں کتنی سزا دیں یہ تو اللہ تعالیٰ کی اختیار کی بات ہوتی ہے۔ اسی لیے اگر کوئی بندہ اس طرح دنیا سے جاتا ہے تو ہم یہی کہیں گے کہ اگر وہ مسلم تھا، کلمے کو مانتا تھا، توحید پہ قائم تھا، تو وہ مسلمان ہوگا، اس کی موت اسلام کی حالت میں ہوگی، اور اس کے لیے ہم نماز جنازہ پڑھیں گے اور اسے مسلمانوں کے قبرستان میں جگہ دیں گے، اس کے حق میں دعائے مغفرت کریں گے، اور اس کے ساتھ معاملہ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہوگا۔ جی صاحب، جزاک